آج کا عنوان دیا ہے اصلاح معاشرہ کا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا مطلب کی معنی ہو جائے تھوڑا جانو ہی سماج سدھار۔ اصلاح معاشرے کے معنی سماج سدھار۔ تو آپ یہ وعدہ کریے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم اپنے سماج کو سدھاریں گے، انشاءاللہ اپنی سوسائٹی کو بدلیں گے، انشاءاللہ اپنی بستی کی تصویر اور تقدیر بدلیں گے، انشاءاللہ ہوا کی بیٹیاں پردے میں آئیں گی، انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو کانوینٹ بغیر برقعے کے بھیجیں گے، انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ نیا سال میں پکنک منائیں گے، انشاءاللہ۔ بزرگوں، مجھے آج آپ سے مختصر گفتگو کرنی ہے، لیکن خیال رہے کہ آپ کی پیشانی میرے سامنے، میرا چہرہ آپ کے سامنے، آپ کہیں سے ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کریں گے، میں بھی ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرتے ہوئے آپ کی پیشانی کی لکیریں پڑھ کر انشاءاللہ سماج سدھار سے متعلق گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ ہیں کون؟ آدمی جب تک اپنے آپ کو پہچانتا نہیں اس وقت تک اپنی قدر و قیمت کو بھی نہیں سمجھتا۔ یاد رہے، سوناری یہ جانتا ہے کہ کون سونا ہے کون پیتل ہے، جبھی تو دونوں کی قیمت مختلف ہوا کرتی ہے۔ جس دن سوناری کو اس بات کی تمیز نہ ہو کہ کون سونا اور کون دھات اور کون پیتل ہے تو قیمت بھی اس کی اچھی طرح لگا نہیں پائے گا۔ ایسے ہی مسلم قوم ہے، ایسے ہی ہوا کی بیٹیاں ہیں۔ ہم نے اور آپ نے اپنے مقام کو پہچانا نہیں، اپنی عظمت کو جانا نہیں۔ اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنایا، اللہ نے ہمیں عقل دیا، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، اللہ نے غور و فکر کے لیے دماغ دیا، تدبر دیا، تفکر دیا، فکر کی صلاحیت دی، دل دھڑکانے کے لیے احساس کی صلاحیت دی۔ لیکن اس کے باوجود ہم کہیں سے بھی یہ نہیں لگتے کہ حضرت انسان ہیں، بلکہ ہمارا کام یہ بتاتا کہ ہم چوپاؤں سے زیادہ، ہم درندوں سے زیادہ، ہم بھیڑیوں سے زیادہ، اور ہماری زندگی کتے اور بلی سے بدتر ہو چکی ہے۔ آج کے اس نازک زمانے میں مجھے آپ کو یہ کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، لیکن بہترین امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ تم اچھے کام کرو گے اور اچھے کام کرنے کی دوسروں کو دعوت دو گے، برے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، دوسروں کو برے کام کرنے سے روکو گے۔ لیکن آج نہ ہم خود اچھا کر رہے، نہ بھائیوں کو اچھا کرنے کی دعوت دے رہے، نہ آج ہم نہ خود برے کاموں سے رک پاتے، نہ بھائیوں کو روکنے کی دعوت دیتے۔ ہوا کی بیٹیاں الگ آوارہ، ہوا کے بیٹے الگ آوارہ، جسے دیکھو ہر کوئی بیرا روی کا شکار ہے۔ آج کی تاریخ 1 جنوری کی تاریخ، آج تقریباً آپ کے واٹس ایپ یونیورسٹی میں بھی اور حضرت فساد بک میں بھی ایک نہیں دو نہیں تقریباً ہزاروں کی سنکھیا میں نیا سال کی مبارکبادی آپ کو مل چکی ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نئے سال کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور یہ جنوری کی 1 تاریخ سے اور 2025 کے اس سال سے سوال کر رہا ہوں، اے جنوری کی 1 تاریخ، میں تجھے کیسے نئے سال سے تعبیر کروں، میں کیسے نیا سال بناؤں؟ کچھ بھی مجھے نیا نہیں دکھ رہا۔ رات وہی ہے، دن وہی ہے، راتیں وہی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہی ہے، سورج کی روشنی جیسی کل تھی ویسی آج ہے، ستاروں میں جگمگاہٹ جیسی کل تھی ویسی آج ہے،
انسانوں کی فکر جیسی کل تھی ویسے ہی آج ہے، تو پھر اے نیا سال میں تجھے کیسے مبارکباد پیش کروں، اور اے جنوری کی پہلی تاریخ تجھے میں پکنک سے کیسے یاد کروں۔ شراب کی بوتل اور نوجوان لڑکوں کی ہلڑ بازی اور اس میں ڈی جے باجا بجا کر ڈانس کرنا اور کمر کو مٹکا کر چلنا، کیسے میں ان چیزوں سے نئے سال کی مبارکباد پیش کر سکتا؟ نہیں کر سکتا نا، اس لیے کہ نیا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ پرانا ہے۔ کل بھی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی تھی، آج بھی لٹ رہی ہیں، بلکہ حد تو یہ ہو گئی جب دسمبر کی لاسٹ تاریخ یعنی 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے، رات کے 12 بجے کے بعد پہلی جنوری کی تاریخ جہاں شروع ہوتی، رات کے 12 بجے کے بعد شاید آپ کو نہ معلوم، انڈیا ٹوڈے کے مطابق 2025 کی جو رات شروع ہوئی ہے، اس 2025 کی رات میں ہندوستان کی صرف سروے رپورٹ بتاتی تقریباً 8 لاکھ لڑکیوں کو ہوٹلوں کی زینت بنا کر رات بھر ان کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا، ان کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ نوجوان لڑکوں نے شراب پی کر، نوجوان لڑکوں نے لفنگے بازی کر کر، نوجوان لڑکوں نے دارو اور چکنا لے کر نوجوان لڑکیوں کی عزتیں لوٹی، نوجوان لڑکیوں کی فیس طے ہوئی، نوجوان لڑکیوں کی بولی لگائی گئی۔ تو اے جنوری کی پہلی تاریخ میں تجھے کیسے مبارکباد پیش کروں، میں تجھے نئے سال سے کیسے تعبیر کروں؟ نہیں کر سکتا، بلکہ 2024 میرے لیے بھلا تھا، اس لیے 2024 بھلا تھا کہ کم از کم 2024 میں ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ تھی، کسی حد تک محفوظ تھی، لیکن جنوری کی پہلی تاریخ جو ہی آئی، رات کے 12 بجے کے بعد ہوا کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ اور بتاؤں، ہاسپٹلوں میں کل بھی میرے پیشنٹ پڑے ہوئے تھے جو زندگی اور موت کی سانس لے رہے تھے۔ آج بھی جاؤ پورنیہ کالج، پورنیہ تم جاؤ، لائن بازار جاؤ، کٹیہار میڈیکل کالج، بہت سارے تمہیں ہاسپٹلوں میں ایسے پیشنٹ ایڈمٹ ملیں گے جو زندگی اور موت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ بہت سارے اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں، جس ٹھنڈ میں ہم اور آپ نے ایک جوڑا نہیں، 2 جوڑا نہیں، کئی جوڑے کپڑے پہن رکھے، لیکن جاؤ ٹرین کی پٹریوں میں ان بے بس، ان لاچار، ان کمزور، ان غریب، ان نہیں، ان نہتے، ان مظلوم لوگوں سے پوچھو کہ 2025 تو آیا، 2025 میں لوگوں نے خوب شور شرابہ کیا، لوگوں نے نئے سال کو منایا اور خوب دارو کی بوتلیں بکی، شراب کی بوتلیں بکی خوب۔ آج کے دن میں الحمدللہ بازار گرم رہا، لوگ خوب جانوروں کے گوشت اڑائے ہیں، گلچھڑے اڑائے ہیں، لیکن پوچھو ان پٹریوں میں سونے والے ان مظلوم لوگوں سے کہ تیرے لیے بھی نیا سال آیا ہے؟ نہ یقین ہو تو جاؤ نا، راستے میں چلتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو بس اڈا کے پاس ایک پلاسٹک کا بھی انتظام نہیں ہوتا، اس نیل و آسمان کے نیچے اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں ایک ہلکی سی چادر اوڑھ کر ان نہتے مسلمانوں کی نہیں بات کرتا، صرف انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی ان لوگوں سے پوچھو کہ تیرے لیے بھی نیا سال آیا ہے؟ نہیں، نیا سال نہیں آیا، تو پھر میں کیسے نئے سال کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں؟ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، نئے سال کی مبارکبادی دیتا، لیکن اس وقت دیتا جب میرے حاکم بدلے ہوتے، جب ظلم کا بازار رک جاتا، جب مظلوموں کو انصاف ملتا، جب غریبوں کو انصاف ملتا، جب عدالتیں نہیں بکتی، جب لوگوں پر جھوٹے کیسز نہیں کیے جاتے، تب کہتا کہ نیا سال مبارک۔ لیکن یہاں تو نیا سال کچھ بھی نہیں دکھ رہا، بلکہ ساری چیزیں الٹی پلٹی دکھ رہی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، وہی حاکم وہی قاتل، وہی ظالم وہی حاکم۔ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ انصاف کر کے بچاؤ۔ نئے سال منانے والے اور پکنک میں جانے والے لفنگو لچو، میں تم سے کہتا ہوں، تم نے نئے سال منائے، بہت اچھی بات، تم نے 4 کلو چکن لیا، دیسی تم نے مرغیاں خرید لی، سارا کچھ کیا، سارا ڈرامہ بازی کیا،
لیکن غور کرو، تیرا پڑوسی آج بھی بھوکا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو علاج کے لیے پیسے نہیں، بغیر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آج ہاسپٹلوں میں دم توڑ رہے ہیں. ڈاکٹروں کی ڈکیتی نہیں ختم، لیکن ہم اور آپ. نیا سال مبارک بھیا.